پہلا جو اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، بس میں نے انسان کو بنایا۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ تو بہرحال اس کی میں زیادہ تفصیل نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں معرفت، پہچان، معرفت کا نام تو سنتے ہیں نا، معرفت، پہچان۔ تو پہچان ضروری ہے اپنی پہلے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو آپ اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع عرفان ذات کی ضرورت۔ عرفان ذات کتابی لفظ ہے، لیکن میں اس کا ترجمہ یہی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو پہچانیں۔ دیکھیں، انسان میں پہچان کا مادہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ بچہ جب آپ کا پیدا ہوتا ہے اور ایک عمر تک پہنچتا ہے تو وہ ہر چیز کے بارے میں دیکھنا شروع کرتا ہے، ہر ایک شکل کو، ہر چیز کو پہچاننا شروع کرتا ہے۔ ایک ایسی یعنی بچپنے سے 5-6 مہینے پتہ نہیں کتنے کا ہوتا ہے، وہ دیکھنا شروع کرتا ہے۔ تو پھر آپ بتاتے ہیں یہ، اور بچے میں پھر وہ پہچان کا وہ بھی ہوتا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، 10 سوال کرے گا، ابو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ تو یہ پہچان کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے رکھی چیز ہے۔ اور جب اب مثال کے طور پہ ماں کو پہلے پہچانتا ہے بچہ، اس کے بعد ابو کی باری آتی ہے، لیکن دوسرا شخص ابو کی بجائے دوسرا داڑھی والا آ جائے، اگر آپ کی داڑھی ہے اور دوسرا داڑھی والا آ جائے تو وہ آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے، پھر آپ کی گود میں روئے گا۔ ہماری ایک ابھی نواسی ہے، تو وہ بس ماں کی گود میں خوش رہتی ہے، دوسرا گود میں لے رونے لگتی ہے ترنم سے۔ یہ پہچان کا ہم نے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے مادہ۔ پہلا جو اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، بس میں نے انسان کو بنایا۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ تو بہرحال اس کی میں زیادہ تفصیل نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں معرفت، پہچان، معرفت کا نام تو سنتے ہیں نا، معرفت، پہچان۔ تو پہچان ضروری ہے اپنی پہلے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو آپ اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ جب پہچانیں گے نہیں رب کو تو اس کی قدر بھی نہیں کریں گے۔ ما قدر اللہ حق کا قدر ہے، یہ لوگ تو میری قدر ہی نہیں کر رہے، اللہ گلہ کر رہے قرآن میں۔ اللہ تو ایسی ذات ہے کہ آپ کو وہ رسپانس دیتی ہے۔ اللہ نے بتوں کی برائی بنائی ہے تو تمہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ آپ کو فائدہ دیتے ہیں، نہ اپنے آپ کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا تھا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا یغنی عنک شیئا، او کما قال۔ کیوں آپ ایسے کو پکار رہے ہیں جو نہ تمہاری بات سن سکتا ہے اور تمہیں رسپانس کوئی نہیں دیتا، تو اور تمہارا کوئی کام بھی نہیں کر سکتا، ولا یغنی عنک شیئا، تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، بت ہے تم نے خود ہی تراشے میں۔ تو بہرحال دیکھیں، عرفان ذات کی میں بات کر رہا ہوں۔ پہلی سیڑھی جو ہے عرفان ذات ہے، اس کے بغیر آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ اپنے اوپر یقین کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نشانیاں گنوائی ہیں کہ دیکھو میں نے سورج تمہارے لیے بنایا، یہ کائنات تمہارے لیے میں نے بنائی ہے،
یہ زمین میں نے تمہارے لیے بنائی ہے. یہ نشانیاں ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس. ان فی اختلاف اللیل والنہار، پوری آیت مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو دن اور رات جو بدل رہے ہیں، جو بھی ما خلق اللہ، جو بھی میں نے پیدا کیا ہے، اور جو کشتیاں چل رہی ہیں سمندر میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات، اس میں نشانیاں ہیں. پشتوں میں ہمارے شیخ اکثر ہمیں بتایا کرتے تھے، پشتوں کی کہاوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کی قدرتوں کے ذریعے اس کو تم پہچان سکتے ہو. اب انسان سے انسان پیدا ہو رہا ہے، یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی ہے نا، نشانی ہے نا. کیسے ایک جراثیم سے مکمل بچہ بن گیا، آنکھیں ایک سی بس، وہ اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، 2 ہاتھ 5 انگلیاں 2 آنکھیں. کسی کے آنکھیں یہاں کی بجائے پیچھے ہیں، ماتھے کے پیچھے. ایک سا جسم، ایک سے ساری میڈیکل سائنس ہی اس پر کھڑی ہے. سائنس ساری کریشن اللہ تعالیٰ کی ہے اور ایک ترتیب سے ہے. تو یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الظاہر والباطن، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اللہ اول بھی اللہ تھا، اول اللہ ہے، آخر اللہ ہے، ظاہر بھی اللہ ہے، باطن بھی اللہ ہے. تو ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہمیں یقین دلاتی ہے. کوئی نہ دیکھے تو، کوئی آنکھیں بند کر لے تو پھر سورج نکلا ہوا ہے اور آپ آنکھیں بند کر لیں تو پھر تو آپ کو نظر نہیں آئے گا سورج. کیا آئے گا؟ جب آنکھیں بند کر لیں. وہ ہمارے شیخ ایک وہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، کوئی آنکھوں والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے، نظارہ کو جنبش مشگاں بھی بوجھ ہے. کوئی آنکھوں والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، نظارہ کو جنبش مشگاں بھی بوجھ ہے، پلک جھپکانے بھی بوجھ بن جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہے سارے. اور پھر وہ شاعر نے ایک جملہ کہا ہے، اچھا ہے شعر، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. کیونکہ پہلی تخلیق تو نور محمد کی ہوئی تھی. پہلا جو جلوہ تو وہ تو نور محمد تھا، پھر آگے بات بڑھی ہے. تو لیکن ہے اس وقت بھی اللہ ہے. جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کی حکمت ہے. یہ آم کس چیز سے بنا ہے؟ مٹی سے. انگور، یہ انار، جو بھی آپ پھل دیکھ رہے ہیں کہاں سے بن گئے؟ آپ زمین کی آم کی جڑ کھود کے دیکھیں، اس میں آم نہیں ہے، نکل کیسے رہے؟ یہ پھلوں سے لدے ہوئے درخت دیکھیں آپ نے، تصویریں تو دیکھی ہوں گی. تو یہ اللہ ہے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عرفان ذات، آپ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ میں پہچان کی قوت رکھی ہے. آپ کو میں نے بتایا بچہ جیسے پہچانتا ہے، آپ خود ہر ایک چیز کو دیکھ بھال کر، یعنی آپ کہیں سبزی کی دکان میں جائیں تو اگر آپ کے آنکھوں پر یعنی اندھی ہیں تو آپ تو پھر نہیں، اسٹور میں اگر آپ جائیں جہاں خود سلیکشن کرنا پڑتی ہے، وہ تو پھر پوچھیں گے بھئی یہ کیا ہے، یہ آلو ہے، یہ کیا ہے، ٹماٹر ہے، بڑی تکلیف ہوگی. تو یہ پہچان کے ذریعے یہ دنیا قائم ہے. یہ سارا علم جو ہے یہ پہچان کا علم ہے. جو بھی ظاہری علم پہچان ہے، یہ الف ہے، یہ بے ہے، یہ تے ہے، یہ 1 ہے، یہ 2 ہے، 3 ہے، 1 2 3، یہ پہچان ہو رہی ہے.
ظاہر کی پہچان ہو رہی ہے مدرسے میں، لیکن اب آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہے اللہ کی پہچان میں، اللہ کو پہچاننا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، کیونکہ زندگی یہ نہیں ہے، یہ تو ایک مکان ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اس مکان میں آپ رہ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے جانا ہے سفر، آپ کا دل اچھا ہو یا برا، چاہیں نہ چاہیں آپ گو بیک، واپس جانا ہے جہاں سے آئے ہو، اور آئے کہاں سے ہیں؟ آسمان سے، اللہ کی طرف سے، عالم ارواح سے آئے، پھر واپس جانا ہے۔ تو بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔